بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو فقہ جعفری شیعہ اثناعشری پریکٹیکلی ہم غسل میت سے لے کر تجہیز و تکفین میت بتانا چاہتے ہیں کہ فقہ جعفری میں کس طرح کسی میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ میت کو جب لے آتے ہیں جہاں غسل دینا ہے تو سب سے پہلے اس کو استنجا اور مکمل طور پر اس کو نہلانا چاہیے۔ تو جیسا کہ ہم آپ کے سامنے جو ہے یہ عملی طور پر پیش کر رہے ہیں۔ آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے پوری طرح استنجا کروانا ہے، اس کا آگا پیچھا شرمگاہیں دونوں جو ہیں اس کو صاف کیا جاتا ہے اور نہلایا جاتا ہے اور اس کو استنجا کروایا جاتا ہے۔ اس کے پوری طرح پیٹ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے کوئی بھی اگر غلاظت ہے تو وہ خارج ہو جائے اور اچھے طریقے سے اس کو آپ ہاتھ چلائیں نا۔ جب آپ اس کی پشت کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو ہر طرح سے اس کی شرمگاہ کا خیال رکھنا ہے کہ نظر نہ آئے اور پوری طرح آسانی سے ہاتھ چلے۔ دو آدمی جو ہے ایک کندھے سے اور ایک جو ہے پہلو سے پکڑ کر رکھے تاکہ آسانی سے نیچے پانی چلے، اور دوسری طرف آئے آپ یہاں سے پکڑ لو نا۔ اچھی طرح سے ہم نے اس کو صاف کیا ہے تاکہ ظاہری نجاست کوئی بھی ہو ختم ہو جائے۔ اب اس کے بعد صابن کے ساتھ پہلے جی اس میں جی چونکہ یہ ہمارا بچہ ہے، بھتیجا ہے بندہ، اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے وہ دستانے نہیں پہنائے ہوئے، چونکہ جو ہے تمرین ہے یہ آپ کو صرف اور صرف مشق کرا رہے ہیں، تو پورے طرح ہاتھ میں دستانے ہونے چاہیے یا جو ہے وہ تھیلیاں ہونی چاہیے ہاتھوں پہ، اور سارا گردن کو اچھی طریقے سے سارا صابن لگائیں صابن جی پوری طرح، جس طرح انسان نہاتا ہے، اور صاف شفاف کرنا اس کو پوری آرام سے جسم تک لگ گیا، دوسرے حصے کو بھی لگائیں، کیونکہ یہ تو تمرین ہے نا، تو آپ کو صرف دکھانے کے لیے یہ پوری طرح یہ یہاں بھی صاف جو اس کو ٹچ کرتا جائے گا اس کا مسح میت واجب ہو جاتا ہے جب تک غسل مکمل نہیں ہو جاتا، تینوں غسل جو ہے۔ اب اس کو پشت کی طرف صابن کا جس طرح ہم نے کہا آپ کو پکڑیں کریں اس طرح، کندھے سے ایک بندہ پکڑو اور ایک اس کے پہلو سے صابن آپ ان کو دینا، وہ نہ وہ اچھی طریقے سے بازو کو پکڑ لینا، آپ جو سامنے والے ہیں وہ پورے جسم کو تان کر دیں گے، ادھر والے جو ہیں وہ صاف کرتے رہیں گے، آپ کوئی جگہ جو ہے کوئی رہ نہ جائے۔ اب اسے سیدھا کریں، سیدھا چادر کو آنکھوں کو صابن نہ لگنے پائے اس بیچارے کو، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ پانی چلاتے ہیں تاکہ جو ہے نا مکمل طور پر اب دھیان سے اس کو جو ہے نا وہ نہ ہو ایسا، آنکھوں کو نہ وہ ہم خارج نہیں ہے، صرف نگاہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ صفائی اور نظافت میں کوئی کسی قسم کی خدائی نہ ہو جائے، کیونکہ یہ تمرین ہے اور یہ ایک اس لیے ہم سات جگہوں پر ہاتھ نہیں لگا رہے۔ چلے پشت کریں، پانی بھی گرم ہی ہے جی جی ٹھیک ہے۔ آپ پانی کو بند کر لیں، ادھر سے دور چلیں، آپ پانی کھول لیں اسی طریقے سے کتنا چلیں ظاہری نجاست پوری طرح صاف ہو جائے۔ سب سے پہلے جو ہے اس کو جس طرح عام آدمی نہاتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے اس طرح کیا، پھر اس کے بعد جو ہے غسل میت کا سب سے پہلے غسل جو ہے آب صدر ہے، جو کہ بیری کے پتوں کا ہوتا ہے، تر و تازہ ہونے چاہیے پتے، اور چند ایک جو ہے وہ ایک ٹہنی سے آپ اتار کر اس کو کریں، زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ابالنا بھی نہیں چاہیے، یعنی کہ آپ اس کو جس طرح کے یہ ذہن میں بعض لے آتے ہیں کہ اس کو کھولا کر جو ہے کریں، نہیں، اسی طرح تازہ اس کو رکھیں۔
चांदे के पत्ते, यानी कहा जाए कि ये आबे सिद्र है, ये सिद्र के पत्ते हैं ये, क्योंकि ये होता खालिश पानी है। गुस्ल देने वाले हाथ लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ ये कि आप बाद में गुस्ल करना है, आप नजस नहीं हुए। जैसे ही मैयत को हाथ लगे तो आदमी पर गुस्ल वाजिब होता है, नजस नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आबे सिद्र जो है ये मिक्स हो चुका है। अब ये सबसे पहले गुस्ल हम इसकी नियत करते हैं, गुस्ल आबे सिद्र देते हैं। सारे जितने भी शामिल हों गुस्ल देने में, कोई भी किसी भी हवाले से ताउन कर रहा हो, उसने वो नियत में शामिल रखना है अपने आप को। गुस्ल आबे सिद्र देते हैं, वास्ते मैयत को वाजिब कुर्बतन इल्लाह, सरगर्दन से। ये तरतीबी ऐसा का तरीका है जी, आपने ध्यान रखना उसके चेहरे को। गर्दन के बाद जो है फिर दायां हिस्सा, नहीं अभी नहीं, अभी सीने को बगल में अच्छे तरीके से आप हाथ को पकड़े ना। दूसरा बंदा जो दामन कर रहा है ये नीचे ले जाए, हाथ नीचे रखें, हाथ नीचे रखें, ऊपर रखे जरा, मैं पानी तेरा डालना आसान हो जाए। अच्छे तरीके से कोई जगह जो है उसमें पानी डालने में रुकावट ना हो, इसको उठाकर करें ना, ये पानी इस तरह डाल के ताकि जो है ना दायां हिस्सा जो है बाएं से भी थोड़ा थोड़ा पानी चलता है। चले 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 नीचे, चले पाँव की उंगलियां इस तरह खोल कर, हाँ जी हाँ जी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कोई मसला नहीं। आप इसको वही सुकून से तुम सार को अपने ढीला रखना और आप कुछ भी नहीं करें, आपने सिर्फ हाथ चला रहे हैं। ये देखे दायां हिस्सा रीढ़ की हड्डी से आपने उसका निस्फ हिस्सा पुश की तरफ से भी आसानी से धो लेना है पूरी तरह, कोई रुकावट ना हो किसी किस्म। चलें जी, अब लटा दें आराम। दायां जिस तरह हमने धोया उसी तरह हमने बाएं तरफ भी धोना है, सीने को पाँव तक, फिर पुष्ट को भी और ये बगल को भी अच्छे तरीके से आराम से जरा इसको खाली इस तरह, ताकि आपको हाथ में नीचे रखें। ज्यादा देर से लोगों को यहाँ हाथ से लोग किस तरीके से जी चले चले। हमने कामिल तौर पर दायां और बायां हिस्सा धोना है मुकम्मल तौर पर। बात ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये अक्सर औकात यही इस्तेमाल हो जाता है कि जब भी मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो कपड़ा जो है उसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए, ताकि सतरे और पैर वाले में वो रखा जाए, उसके दोनों जी रखें रखें जी। जैसे ही पहला गुस्ल मुकम्मल हो जाए तो बेहतर ये है कि जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको भी चेंज किया जाए और बड़े अच्छे तरीके से, ताकि जो है शर्मगाह जो है वो ढकी रहे। नीचे रखें। दूसरे गुस्ल के लिए काबूल जो है उतना ही होना चाहिए कि वो पानी को मुजाफ ना कर दे, खालिस काबूल जो है वो लेकर, बस बेहतर ये कि खुला काफूर होना चाहिए। वो टिक्कियां वाला जो है ना उसमें खुशबू नहीं होती, वैसे भी जो है ना शरीर इश्काल है कि उसको इस्तेमाल कर लें। इतना काफी है ताकि जो है पता चले कि ये काफूर मिला पानी है। दूसरे गुस्ल के लिए नियत हम कर रहे हैं, दूसरे आबे काफूर देते हैं इस हाज़िर मैयत को वाजिब कुर्बतन इल्लाह। जैसे कि आपको हजरात मालूम है कि बंदा हकीकत के नतीजे है, ये तमरीन के लिए और एक आपको दर्स देने के लिए हमने ये किया हुआ है। क्योंकि काफूर का पानी और जब ऐसे पानी आदमी के चेहरे पर डाला जाए तो उसके कान में और नाक में ना दाखिल हो जाए, तो हम थोड़ा सा वो खुद नाक को बंद करते हैं। अगर मैयत तो उसको ऐसा करने की, कानों पर हाथ रखने, नथनों पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। अब कान को आपने इस तरह उंगली रख लिया ताकि उसके कान में पानी ना जाए। जी जी जी
پہلے کپڑا صحیح کھینچ لیں. ہاں آپ نے صحیح پکڑا ہوا نہیں وہ خود آپ اسی طرح سیم جو ہے بائیں سے پانی کو ٹھنڈا ہونے لگا ہے گرم پانی. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں آرام سے پہلے کپڑے کا کریں, کپڑے کا دیکھ کریں کپڑے جی. پہلا غسل مکمل, پھر دوسرا مکمل. اب جو تیسری غسل کے لیے ہم جو ہے کپڑے کو بھی چینج کریں گے اور کپڑا پہلے اوپر سیٹ کر کے پھر نیچے والا کھینچنا بڑے آرام سے تاکہ جو کسی حوالے سے بھی ہونا ہو. تیسرا غسل آب خالص کا ہوتا ہے اور طریقہ وہی جو ترتیبی دوسرے غسل کا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل آب خالص دیتے ہیں واسطے حاضر میت کو واجب قربتاً اللہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ بھتیجا ہے اور ماشاءاللہ حیات ہے. صرف اور صرف ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ ناک کو پکڑنا, نتنوں کو اور کان کا دھیان کرنا ہے تاکہ وہ اس کے پانی نہ چلا جائے. تو پکڑنا میت نا اس کو بالکل آزاد طریقے سے سارا گردن کو جی چھوڑ دیں. چلے چھوڑ پہلے بازو کو پکڑو. چلیں آپ صرف لوگ دیکھنے کے بس پکڑو. اب پشت کریں ٹھیک ہے. پہلے کپڑے کا دھیان کرنا ہے پھر بعد میں اس کا ہوتا ہے. وہ آپ ہی بڑا ہو جاتا ہے. اسی سے کوئی لگا کرو موٹا موٹے پر آپ موٹے پہ ہو جاتا ہے. چلو ٹھیک ہو ادھر کرو نا وہ پانی آپ پکڑو نا بازو اس کو پہلے پہلے اگلا تو ماشاء اللہ. چلیں جب غسل مکمل ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو وہاں تختے پر یا جو بھی جگہ بنی ہوئی ہے وہاں اس کو خشک کریں تاکہ جو ہے جب آپ کفن اس کو پہنائیں تو وہ کفن چمٹ نہ جائے اور اس کے جو ہے نا پہنانا آسان ہو جائے. اس کو مکمل خشک کریں. پہلے والا کپڑا نکالیے. وہ کپڑا اضافی ہمارا کدھر ہے وہ آپ اضافی کپڑا دیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ غسل مکمل ہونے کے بعد جو ہے پوری طرح میت کے بدن کو خشک کرنا چاہیے تاکہ کفن پہناتے وقت وہ اس کو کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو, چمٹ نہ جائے. اس طرح کر کے مکمل طور پر کپڑا 2-3 کپڑے بھی لے سکتے ہیں تو مکمل طور پر اس کو خشک کر لیں تاکہ جو ہے جسم جو ہے وہ اچھی طریقے سے کفن پہناتے وقت جو ہے کسی قسم کی وہ نہ ہو. ٹھیک ہے.